बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी कॉल की नाकामी के बाद क्या पार्टी के अंदर के धड़ेबंदियां मजीद वाज़ेह हो चुकी हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासत पर बात करेंगे और हम उन ऑप्शंस पर भी बात करेंगे जिसके तहत पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम शाम की कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफ देंगे और बताएंगे कि इजराइल अलकायदा की किस तरह मदद करता है। आज तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार है। फैसला साजी कहां से हो रही है इसका किसी को इल्म नहीं। पार्टी में एतमाद का फुकदान पाया जाता है। पार्टी के अंदर इस वक्त कितने ग्रुप्स चल रहे हैं किसी को अंदाजा नहीं। फाइनल कॉल ने ग्रुप बंदी को मजीद वाज़ेह कर दिया है। पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप पर हावी होने की कोशिश में मसरूफ है और दूसरा ग्रुप पहले और तीसरे ग्रुप पर हावी होना चाहता है। नाकाम एहतजाज की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, ये वो अहम मुद्दा है जिस पर एक बड़ी जंग चल रही है। पहला ग्रुप बुशरा बीबी, दूसरा ग्रुप बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में चल रहा है। और तीसरा ग्रुप जिसके सियासी मकासद कम हैं वो बानी तहरीक इंसाफ की बहनों का ग्रुप है जो पहले दोनों ग्रुप्स को तनकीद का निशाना बना रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों से बुशरा बीबी के ग्रुप की नुमाइंदगी उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई कर रही थी और उनके बयानात बहुत वाज़ेह हैं। गुज़श्ता रात मिशाल यूसुफजई ने एक टीवी इंटरव्यू देते हुए पीटीआई के कायदीन पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि बुशरा बीबी से कहा गया कि गाड़ी बदल कर आपको वापस कारकुनों के पास डी चौक लाया जाएगा, लेकिन उन्हें डी चौक के बजाय मानसहरा लेकर चले गए। बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी अहलिया को डी चौक जाने का कहा था तो वो कैसे पीछे हटती। बानी पीटीआई की अगर बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। मिशाल यूसुफजई के इंटरव्यू का फौरी रद्द अमल दिया गया और बुशरा बीबी की तर्जुमान को वज़ीर आला के मुअव्विन खुसूसी के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। दूसरा ग्रुप मुफाहमती पॉलिसी अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ के जरिए पहुंचाए गए बानी के अहकामात को रद्द कर दिया गया। अपनी पार्टी के चेयरमैन पर अदम एतमाद किया गया। इसी तरह गुज़श्ता रोज मीडिया ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मेरे खिलाफ पार्टी के बाज़ अरकान मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं हर किसी से निमट सकता हूं लेकिन पार्टी के लिए चुप हूं। जबकि इस्लामाबाद से भागने के इल्जामात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने केपीके असम्बली से खिताब के दौरान कहा, डरो, जब हम कहें कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे और फिर बताएंगे कि कौन भागता है। वजीर आला केपीके अली अमीन एक तरफ ये भड़के मारते दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ मुफाहमती पॉलिसी भी चलाने की कोशिश में मसरूफ हैं। तीसरे ग्रुप पर मुख्तसर तबसरा किया जाए तो बानी तहरीक इंसाफ की बहन रुबीना खान का कहना है कि मिशाल को नई गोगी कहा जा रहा है। जेल में होते हुए बुशरा बीबी मिशाल के जरिए फैसला साजी और तकर्रियां कराने में शामिल हैं। पार्टी की मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो पार्टी टुकड़ों में बटी हुई है। पार्टी कारकुनान को लेकर हर रहनुमा एक नया दावा कर रहा है और किसी के पास शवाहिद के साथ कोई दलील नहीं है। ऐसे में तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहना कि हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे समझ से बालातर है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक तर्जुमान रऊफ हसन। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अभी जो बुशरा बीबी की तर्जुमान हैं मिशाल यूसुफजई, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में बयान दिया कि ये बुशरा बीबी को धोखे से मानसहरा लेकर गए। शी डिड नॉट वांट टू लीव। उनको ये कहा गया कि इस गाड़ी में बिठा के आपको वापस डी चौक लेकर जा रहे हैं, लेकिन मानसहरा लेके चले गए। अब इस पे जो चीज़ें हुई हैं जो फर्स्ट रिएक्शन तो ये आया है कि गंडापुर साहब ने ये बात कहने पे उनको अपने मुअव्विन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया है। एंड सेकेंडली इनके बारे में इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान साहिबा ने बयान दिया है कि मिशाल यूसुफजई जो है वो नई फरागोगी है। बुशरा बीबी जब जेल में थी तो वो मिशाल यूसुफजई के थ्रू केपीके के अंदर तबादले वगैरह या फैसला साजी कर रही थी।
تھینک یو آپ کا سعدیہ. دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کو ہم ریویو کریں گے، اور جو کے پی کی حکومت نے ایکشن لیا ہے وہ تو لے لیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے جی مشال یوسفزئی کے بارے میں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. ونس یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا. آج ہماری میٹنگ ہو رہی ہے 8 بجے، تو اس کے بعد ہی ہم کوئی ایک اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں جاری کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بٹ رؤف حسن صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اٹ سیلف بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور پہلے جو فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں بات کی جاتی تھی، مخالفین کی طرف سے بھی الزامات لگتے تھے اور آپ کی جماعت کے کچھ لوگ بھی یہی بات کرتے تھے ایگزیکٹلی وہی، اور خاص طور پہ خان صاحب کی بہن کی طرف سے یہ آنا کہ بشرا بی بی تھرو مشال یوسفزئی یہ سب کچھ کر رہی تھیں، تو یہ بشرا بی بی کے خلاف نہیں جائے گا؟ دیکھیے میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ ہم یہ ہماری میٹنگ میں یہ ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں اس وقت سامنے آئی ہیں ان کے ٹھیک ہے، بارے میں ڈسکس کیا جائے گا، اور ایک کوئی مربوط پالیسی جو ہے اس کے مطابق ایک بیان جاری کیا جائے گا. رائٹ، چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کو دیکھیں گے، بٹ ابھی جو جی احتجاج کے بعد ایک دوسرے پر ناکامی کا ملبہ ڈالا جا رہا ہے، بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی باقی قیادت غائب ہو گئی تھی، پھر کچھ جو کور کمیٹی کی میٹنگز کی خبریں باہر آئیں اس پہ بھی سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ دے دینا، صاحبزادہ حامد رضا کا استعفیٰ دے دینا، آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ سعدیہ دیکھیے آپ یہ سارے سوال کر رہی ہیں، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، ہم ان جی کو ٹیکل کر لیں. یہ سوال اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جی اس رات کو لائٹس کیوں بند کی گئی، سر اس لیکن رات کو سنائپرز نے ڈائریکٹ فائر یہ کیوں وہ کیا. اندرونی پلیز نہیں نہیں معاملات نہیں، ہیں نا which سن actually لیجیے نا، led to میں the نے آپ کی بات failure سنی، of your میری بات سنی. protest. ہلو. جی جی رؤف حسن صاحب، سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس رات کو لائٹس کیوں بند کی گئیں، اس رات کو سنائپرز کو پوزیشن کیوں کیا گیا عمارتوں کے اوپر، کیوں انہوں نے لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے، کیوں یہ بروٹیلٹی ریاست نے کیوں قاتل کا روپ دھارا. ماں جائی ہوتی ہے لیکن قاتل کا روپ دھارا. یہ سوال ہیں، اور لوگوں کے جو 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 شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیلز کتنی ہمیں پرووائڈ شہادتیں نہیں کی رؤف جا حسن رہی. صاحب آپ کیا نمبر ہاسپٹلز کے دے رہے اوپر ہیں، کیونکہ ساری متضاد بات نمبرز ہیں میں آپ کے بات کروں لوگوں گا، کی پہلے طرف مجھے سے؟ بات کرنے دیں گی تو پھر میں بات کروں گا جی جی پلیز. میں پوچھ رہی ادروائز ہوں بات نہیں شہادتیں کرنی. کتنی ہیں؟ نہیں پہلے مجھے بات ختم کرنے دیجیے کیجئے بات، پلیز. آپ ہی کر رہے جی ہیں، میں تو پوچھ رہی جائے ہوں، آپ نے دو شہادتوں دو کا ذکر ہاسپٹل کیا ہے. دو ہاسپٹلز ہیں صرف جہاں کے یہ باڈیز گئی ہیں، ہاں پیمس اور پولی کلینک. دونوں کے ریکارڈز جو ہیں وہ کیوں قبضے میں لیے گئے، کیوں وہ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی. یہ سب سوال ہیں جو بنتے ہیں اس وقت. سر لیکن میں تو اور جو سوال دو کر رہی ہوں نا رؤف حسن صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، یہی انٹرنل کانفلکٹس اور انہی ریفٹس کی وجہ یہی تو بنا ہے نا کہ which led to the failure of this protest، کہ آپ لوگوں کی اپنی اندر جو قیادت بیٹھی ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے. عالیہ حمزہ کہتی ہیں کیوں اعتماد میں نہیں لیا ڈی چوک جاتے ہوئے، انتظامات کون کر رہا تھا. شوکت یوسفزئی کہتے ہیں مرکزی قیادت ہماری ذمہ دار ہے اس ناکامی کی. تو یہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہی. ہمارے لوگ ہیں، ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، یہی میں نے تو عرض کیا آپ ہے. کے ہم لوگ اس کو سر یہ کنسیڈر بات کریں گے. میڈیا پہ آ میں نے کے آپ کو کہتے کہا ہیں ہے نا کہ تو میٹنگ سوال تو ہو رہی ہے. ہوگا. سن لیں. ہلو. آپ کے لوگ یہ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں نا سر، شوز میں آ کے کہہ رہے ہیں. یہ ہم اپنی میٹنگ میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک مربوط سٹیٹمنٹ ہم جاری کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد کوئی سوال ہو تو کر رؤف لیجئے گا. حسن صاحب دیکھیں اگر یہ میں پھر آ بات جاؤں گی. اگر یہ بات میں چلیں، اگر یہ آپ کی بات آپ آواز کی، نہیں، آپ کی آواز مجھے ٹوٹ کے آ رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں ڈسٹربنس بھی بہت ہے بیچ میں. اچھا میں پلیز اس کو دوبارہ یا تو سوال کرتی ریکنیکٹ کر لیجئے. میں دوبارہ سوال کرتی ہوں. ایسے بات نہیں میں سمجھ پا رہا آپ کی. اچھا میں دوبارہ سوال کرتی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک چیز جو آپ کی پارٹی کے انٹرنل میٹنگ میں ہوئی ہو اس پہ تو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، بٹ اگر کوئی آپ کا شخص پبلک فورم پہ یہ بیان دیتا ہے، میڈیا ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے، تو پھر سوال تو سر میں کروں گی نا. دیکھیے اگر کوئی پبلک فورم کے اوپر بات کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا. کم از کم میں پبلک فورم کے اوپر انٹرنل معاملات کے بارے میں ڈسکشن نہیں کروں گا. اچھا تو ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ابھی گنڈا پور صاحب نے جس طریقے سے دوبارہ اسلام آباد آنے کی بات کی ہے، جہاں پہ آپ کی اپنی پارٹی اس وقت اتر بتر نظر آ رہی ہے، گروپس نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یو تھنک کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ دوبارہ اسلام آباد آ سکیں؟ یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی، فائنلائز ہوئیں گی، اس کے بعد ہم سٹیٹمنٹ جاری کریں گے. اچھا تو ابھی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے شہادتوں کا ذکر کیا اور آپ نے کہا 2 ہسپتالوں میں لاشیں گئی ہیں، تو آپ کی نظر میں یا آپ کی اطلاعات کے مطابق کتنی شہادتیں؟
میں وہ بات کروں گا جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہے. اس وقت ہمارے پاس 12 کنفرمڈ لوگوں کی شہادت کے فیکٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ کام جاری ہے. ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں, لوگوں کے فونز آ رہے ہیں, ہماری جو ٹیمز ہیں وہ جا رہی ہیں, ہاسپٹلس میں بھی ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کورٹ میں بھی جانا پڑا تو جائیں گے, اور جو انفارمیشن ہے وہ کمپلیٹلی ملے. ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بہت سی باڈیز ابھی بھی پڑی ہیں, کچھ کو ٹرانسپورٹ کر دیا گیا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, کلیم نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ میرے پاس اس کے شواہد موجود نہیں ہیں. 12 باڈیز جو ہیں ڈیڈ, وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ ہمارے پاس ہیں, اور وونڈڈ کی تعداد تو بہت رؤف زیادہ ہے. حسن صاحب, آپ کی بڑی عزت ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی نو یو ہیو آلویز بین اے سین وائس ود ان پی ٹی آئی, بٹ مجھے یہ بتائیے کہ اگر شیخ وقاص اکرم کہیں گے 100 بندے شہید ہوئے ہیں, اگر کھوسا صاحب کل میرے شو میں دوبارہ یہ بات کر کے گئے ہیں 278 شہادتیں ہیں ہماری, تو 12 کنفرم شہادتوں سے 278 تک چلے جانا, یہ اٹ سیلف کیوس کا باعث نہیں بنتا؟ دیکھیے, میں صرف اس نمبر کو اون اپ کروں گا جس کی میرے پاس کنفرمڈ انفارمیشن ہے. 12 کنفرمڈ انفارمیشن ہے, میں صرف اس نمبر کو اون کروں گا. باقی کے بارے میں اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو جنہوں نے کہا ہے ان سے سوال کیجئے. میں نے تو ان سے سوال کیا تھا, وہ نہیں, کھوسا صاحب سے کل انہوں نے کہا, وہ نہیں جواب دے سکے, وہ تو خیر وہ ہی گاٹ جسٹ اگریسو, خیر کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. مجھے یہ بتائیے کہ اب پارٹی کی نیکسٹ, جیسے آپ نے کہا میٹنگ ہوگی, بہت ساری سٹیٹمنٹس جن کا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہم ریویو کریں گے, اسٹریٹجی اس وقت ہے کیا؟ اب بھی اگر صوبے گورنر رول کی طرف بڑھتا ہے, اگر پارٹی پہ جو سیاسی پابندی کی بات کی جا رہی ہے اس طرف بڑھتا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کا لاہ عمل ہے کیا؟ ہمارا لاہ عمل وہی ہوگا جی جو کسی بھی ایک پرامن سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جی قانونی ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہوگا اس کو ہم اویل کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے. اب پہلے یہ کریں تو صحیح نا, اس وقت تو صرف بات کی حد تک ہو رہا ہے نا. یہ بڑی دیر سے بات چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی, بہت دیر سے بات چل رہی ہے. ابھی بھی جو یہ گورنرز رول کی بات کر رہے ہیں تو لگائیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی ایک پرامن سیاسی جماعت کے کانٹیکسٹ میں آپشنز موجود ہوں گی, ان سب کو ہم ایکسرسائز کریں گے. ویل فائٹ اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, سلمان اکرم راجہ کے اور صاحبزادہ حامد رضا کے استعفے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی استعفے قبول نہیں ہوں گے جی, وہ واپس ہو جائیں گے. حامد رضا صاحب بھی اپنے باندھے ہیں, سلمان صاحب بھی ہیں, وہ استعفے جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے, وہ واپس ہو جائیں گے جی. وہ کل کہہ رہے تھے کہ میں تو خان صاحب سے ملاقات میں MNA کی سیٹ سے بھی استعفیٰ دینے جا رہا ہوں, حامد رضا صاحب. میں نے عرض کی جی, حامد صاحبزادہ صاحب ہمارے بندے ہیں, ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے. وہ نیشنل اسمبلی میں بھی رہیں گے اور وہ ان کمیٹیز میں بھی رہیں گے جن کے وہ ممبر ہیں اس وقت. رؤف حسن صاحب, یہ احتجاج کے بعد جو کچھ بھی ہوا, جو بھی پارٹی کے اندر ہمیں کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں, کیا خان صاحب کو اس بارے میں پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے, بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے؟ ملنے نہیں دیا جا رہا جی خان صاحب کو. کتنے دنوں سے کوشش کر رہے ہیں, لوگ ہر روزانہ اڈیالہ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, لیکن نہیں ملنے دیا جا رہا. کمپلیٹلی انکمیونیکاڈو رکھا ہوا ہے ان کو اس وقت. اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ پرسوں ان سے ملاقات کا وقت تھا تو کوئی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے گیا ہی نہیں کہ سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے, یا خان صاحب کے سوالوں کا جواب کون دے گا کہ احتجاج ناکام کیوں ہوا. غلط انفارمیشن ہے, آئی ایم سوری, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. کل بھی گئے ہیں گوہر صاحب, نہیں ملنے دیا گیا. آج بھی گئے ہیں, نہیں ملنے دیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک دن تھا, پھر نہیں ملنے دیا گیا. تو یہ بہت دیر سے یہ وتیرہ بنا ہوا ہے حکومت کا, جو انتہائی غیر منصفانہ ہے, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اور آج ہم نے فیصلہ اس کے اوپر بھی کرنا ہے کہ اس کو ہم شاید سپریم کورٹ میں بھی لے کے جائیں اس معاملے کو. ٹھیک ہے رؤف حسن صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. بہت سارے سوالات جو پاکستان تحریک انصاف سے کرنے کے ہیں, اور یہ وہ سوالات ہیں جو نئی خبریں آ رہی ہیں, جو بیانات آ رہے ہیں, اور کسی اور کے بیانات نہیں ہیں, یہ پارٹی کے اپنے لوگوں کے بیانات ہیں. ایک طرف بشرا بی بی ہیں جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں, ایک طرف ان کی بہنیں ہیں جو بشرا بی بی پہ الزام لگا رہی ہیں, ان کی ترجمان کو نئی فراگوگی کہہ رہی ہیں. تو ان کے جوابات لینے کی کوشش کی ہم نے رؤف حسن صاحب سے, تو کہا کہ جی انٹرنل معاملہ ہے اور پارٹی ریویو کرے گی. بہرحال بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام جاری ہے. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. ہسٹری از ریٹن بائی دا وکٹرز. تاریخ ہمیشہ جیتنے والے لکھتے ہیں, اور تحریک انصاف کی فائنل کال میں ناکامی کے بعد بھی کچھ ایسی ہی صورتحال بن چکی ہے.
हुकूमत मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ कमजोर और टुकड़ों में बंट चुकी है। हुकूमत मुस्तकबिल की पॉलिसी साजी में मसरूफ है और आने वाले दिनों में विफाक पर चढ़ाई को रोकने के लिए टास्क फोर्स कायम की जा रही है। यही फोर्स इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करेगी, जबकि हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की ख़्वाहां भी मालूम नहीं हो रही। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा के गिर्द 9 मई के केसेस में कानून का घेरा मजीद तंग होना शुरू हो चुका है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी तहरीक इंसाफ को जना हाउस हमला केस में कसूरवार पाया गया है। अदालती फैसले में दरखास्त जमानत को खारिज करते हुए कहा गया है कि बानी का बयान अपने वर्कर्स के लिए अहमियत का हामिल है। पार्टी की क़यादत बयान को मुस्तरद करने का सोच नहीं सकती। अदालत को बानी तहरीक इंसाफ की जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला और जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। फाइनल कॉल से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी सूरत हाल मुस्बत दिखाई दे रही थी, मगर अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। तहरीक इंसाफ में लीडरशिप की कमी आज की इस सूरत हाल की जिम्मेदार है। एक हफ्ते कबल तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान 24 नवंबर का एहतजाज मनसूख करने के हक में थे। उनका मौक़िफ़ था कि हुकूमत बातचीत को आगे बढ़ने दिया जाए, मगर उनकी सुनी न गई और अब पार्टी एक बंद गली में पहुंच चुकी है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, 24 नवंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद अगले 3 रोज़ तक जो कुछ होता रहा, फिर हुकूमत की तरफ से जब ऑपरेशन किया गया, जब ये कहा गया कि इनफ इज़ इनफ, तो आधे घंटे में हमने देखा इस्लामाबाद तमाम मुजाहिरीन से खाली हो चुका था। अब जाहिर है एक ब्लेम गेम तो जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मुख्तलिफ रहनुमा मुतजाद नंबर देते हैं कि हमारे कारकुनान की इतनी शहादतें, खोसा साहब तो 278 तक चले गए हैं, सबूत क्या है वो किसी के सामने नहीं आया। लेकिन सवाल मेरा यह है कि इसके बाद भी वो कहते हैं कि हम दोबारा इस्लामाबाद आएंगे, तो क्या वाकई फाइनल कॉल के इख्तिताम के बाद भी या उसकी नाकामी के बाद भी कोई चांस है एक बार फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई का? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। और दूसरी बात यह कि आपके अपने सवाल इतनी खूबसूरती से फॉर्मुलेटेड है कि उसी के अंदर जवाबात छुपे हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। गुजारिश ये है कि इसके बारे में अगर आप मुझे कहें कि आप एक जुमले में सम अप कर दीजिए, तो मुझे मुनीर नियाजी का वो शेर याद आए, मेरे ख्याल से शायद उन्हीं का है। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये मुनीर नियाजी का नहीं, किसी उस्ताद का शेर है, लेकिन इसमें पूरी कहानी जो है वो पोशीदा है। देखिए, 24 नवंबर की कॉल, जिसे फाइनल कॉल कहा गया था, उसके नतीजे में जो कुछ भी हुआ उसका अगर आप सम टोटल मुझसे पूछें तो ये है कि उन सब ने मिलकर ये यकीनी बनाया है कि किसी तरह से बानी पीटीआई जेल से निकलने ना पाए। इसलिए कि अभी तो पहले मुकदमात से ही जान नहीं छूटी थी कि उनके ऊपर इतने बीसियों मुकदमात और बन गए हैं, और इस खौफनाक नौयत के चार्जेस और एलिगेशंस और दफात उनमें लगाई गई हैं कि एक तवील अरसा चाहिए होगा उनसे जान छुड़ाने के लिए। एक बात। दूसरी बात यह कि ये सब कुछ क्यों हुआ, इसका जवाब जो है वो तो आपने भी पेश कर दिया है, और इस वक्त पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर उसकी बात भी हो रही है कि एक डिवाइडेड पार्टी जो है वो कभी भी कोई कैंपेन सक्सेसफुली नहीं चला सकती। पार्टी के ग्रुपों की बात अगर आप करें तो पार्टी में इतने ग्रुप हैं कि अब तो गिनती में नहीं आते हैं। वकीलों का ग्रुप है, एक नहीं है, 2 है। एक को हामिद अली खान साहब जो कि वेटरन है अपनी पार्टी के अंदर, वो चला रहे हैं। दूसरे को बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और शेर अफजल मरवत जैसे लोगों के सुपुर्द है वो। उसके बाद अगर आप देखें तो एक रिपोश लीडरशिप है, एक वो लीडरशिप है जो डर के सामने नहीं आई है, एक वो लीडर है जो अब तुली बैठी है कि इस्तीफे दे देंगे। तो बानी के साथ है कौन? अब रह गई फैमिली। फैमिली की सियासत ने सबसे बड़ा स्टांस जो होता था खान साहब का कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए उससे, वही सब कुछ अब हो रहा है। चाहे बेगम साहिबा जो अलमारूफ खातून खाना है वो इतनी बढ़ के सियासत कर रही हैं कि एक चार्ज मॉब को लेके इस्लामाबाद पर चढ़ाई की क़यादत उनके सुपुर्द हुई। दूसरी तरफ सिस्टर्स है, वो दावेदार हैं। इन दोनों के बीच क्या क्या होता रहा है वो भी मेरे ख्याल से किसी ना तारफ का मोहताज है, ना उसको दोबारा बयान करने की ज़रूरत है कि जब से बनी तशरीफ़ लाई खातून अलमारूफ खातून खाना, उन्होंने बहनों को
نہ بنی گالا گھسنے دیا اور نہ انہوں نے ان کو زمان پاک گھسنے دیا. یہ حقائق ہیں, آپ اس سے جتنی مرضی نظریں چلا لیں, یہ آپ کے سامنے آتی تو رہیں جس گی. طریقے سے پارٹی کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے مختلف گروپس کی طرف سے, جو ہمارے سامنے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سامنے شاید نہ ہوں, لیکن کوشش ان کی بھرپور ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہ نکل پائیں, وہ وہیں رہیں, ان کے کیسز جو ہیں وہ مزید بڑھتے چلے جائیں. اب اس کا انجام کیا ہے؟ کیونکہ بخاری صاحب دیکھیں, ریاست کا موقف سب سے بڑھ کے ہوتا ہے. ایک طرف ریاست آپ کو بتا رہی ہے کہ جی آفیشل ورژن یہ کہ شہادت ایک بھی کارکن کی نہیں ہوئی, اگر ہوتی تو ہم کیوں چھپاتے, ہمارے کانشنس پہ چیز آتی. لیکن کیونکہ منفی پروپیگنڈا تھرو سوشل میڈیا, تھرو اے آئی جنریٹڈ امیجز اتنا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی عوام کو اس سچ سے دور کر دیا ہے اور وہ جھوٹ پہ یقین زیادہ کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے سعدیہ, گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے جو تباہ کاریاں ماضی میں کی ہیں اسی پارٹی کے حوالے سے, ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے. اس وقت جو پاکستان کا امیج جا رہا ہے باہر اور جس جھوٹ پر مبنی جا رہا ہے, اس سے بہت سارے خطرات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. آپ کی چیمپئنز ٹرافی آلموسٹ گئی, اس لیے کہ انڈیا کی جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے کہا وہاں پر تو سیکیورٹی ہے ہی نہیں, وہاں دیکھیں کیا حال ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاثر کیا دیا گیا ہے. مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں کی دانش, ان کی عقل. کھوسا صاحب جیسا آدمی, لطیف کھوسا, وہ بیٹھ کے ایک ٹی وی چینل پر مین سٹریم میڈیا, سوشل میڈیا نہیں, پر کہہ رہے ہیں کہ 278 شہادتیں کنفرم ہو گئی ہیں اور چیف منسٹر کے پی کے نے کروڑ روپے ان کے لیے اعلان بھی کر دیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ کل میرے شو میں کہہ کے گئے, کل میرے شو میں یہ بات کر کے گئے بخاری صاحب, کل وہ مجھے یہاں تک کہہ کے گئے ہیں, جو میں نے جو جواب دینا تھا وہ تو میں نے دے دیا, لیکن مجھے وہ بہرحال یہاں تک کہہ کے گئے ہیں کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہیں اس وقت, آپ کو تو ان کی پرستش کرنی چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے, وہ خود بھی کر رہے ہیں پرستش اور قوم کو بھی ترغیب دے رہے ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن میں آگے اگر اپنی بات کو بڑھا پاؤں تو یہ جو لاشوں کی گنتی کی سیاست ہے اس نے ایکسپوز کر دیا ہے پوری کی پوری لیڈرشپ کو, پی ٹی آئی کو, اس کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو. اور اٹ از جسٹ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تھپڑ کسی دوسرے کو مارے اور لگے وہ آپ کے اپنے منہ کے اوپر. فگر شاید کسی حد تک قریب ہو, لیکن نام اس کا اسلام آباد نہیں ہے, نام اس کا پارا چنار ہے. لاشیں وہاں ہیں, نام ان کے اویلیبل ہیں اور جاری ہے, رکا نہیں ہے. لیکن چیف منسٹر جو ہے اس کے پاس اس کے لیے تو فرصت نہیں ہے, لیکن چوتھی مرتبہ اسلام آباد پہ چڑھائی ضرور کرنی ہے. اس کے لیے سرکاری ملازمین کو بھی لے کے آنا ہے, سرکاری وسائل کو بھی لے کے آنا ہے. اور ڈٹائی یہ ہے سعدیہ کہ ایک کیبنٹ کی میٹنگ میں اور اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا سرکاری وسائل, میں لے کے جاؤں گا سرکاری ملازمین کو, کر لو جو کرنا ہے. اور ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی وہ کہہ رہے ہیں گولی کا جواب گولی سے دیں گے, یہ مروائیں گے خان صاحب کو, یہ اس کی سیاست کو دفن کر کے چھوڑیں گے. یہ میں آپ کو خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے دکھ ہے اس بات کا. بیکاز اف آئی نو عمران خان ویل, میں نے اپنے ایک پروگرام میں انسائٹ میں کہا تھا 2011 کا جب جلسہ ہوا تھا 30 اکتوبر کا, کہ شاید یہ شخص جو ہے بنیاد رکھ رہا ہے پاکستان میں انقلاب کی, لیکن پھر جس طریقے سے مائگریٹری برڈز اڑ کے آئے, اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں وہ اس سے زیادہ برقرفتاری سے اٹھ کے بھاگ گئے, یا اپنے گھونسلوں میں چلے گئے یا نئے گھونسلے بنا لیے. جب پارٹی کی بنیاد یہ ہو, جب پارٹی کی لیڈرشپ جھوٹ کے سہارے, سوشل میڈیا کے سہارے ہر چیز کو انڈو کرنے پر تلی ہو, تو انجام صاف ظاہر ہے. گھیرا خان صاحب کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے. کوئی بات کر رہا ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ایک پاکستانی ورژن آف پی ٹی آئی آنے والا ہے وچ ول بی مائنس عمران خان. یہ جتنے تھیسز تھے سعدیہ سچ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس کے لیے کسی کو محنت کرنی نہیں پڑ رہی ہے, نہ حکومت کو نہ دوسری سیاسی پارٹیوں کو. یہ سارا کام خود پی ٹی آئی کر رہی ہے. جی یہ بتائیے, ابھی فیڈرل کیبنٹ نے جیسے منظوری دی کہ اس جماعت کے حوالے سے بھی ذکر ہوا کہ پابندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, اور منظوری یا زیادہ تر کہہ لیجیے اتفاق کیا گیا وہ یہ تھا کہ گورنر راج کی طرف حالات جو ہیں جا رہے ہیں, جو ماحول بن گیا ہے کے پی کے میں. آپ کی نظر میں کیا واقعی اگر پی ٹی آئی پہ پابندی کی طرف بڑھا جاتا ہے یا صوبے میں گورنر راج کی طرف بڑھا جاتا ہے, تو وہ کیا ایک کوئی سین اس وقت طریقہ ہوگا, اقدام ہوگا, یا پھر اس سے سیاسی شہید بننے کا موقع دیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی نے تو برملا مخالفت کر دی ہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے پی ٹی آئی پر.
सादिया, मैं बिल्कुल कन्विंस हूं इस बात के ऊपर कि ये सिर्फ डराने के लिए एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं। ना ये करना चाहते हैं, ना अंदरी हालात हो सकता है। ये करेंगे तो ये पीटीआई की खिदमत करने के मुतरादिफ होगा। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। दूसरी बात ये है कि हुकूमत तो जो है सिर्फ डरा रही है, वरना जो कुछ पीटीआई कर रही है वो एक शेर के बकौल के कुछ तो खिजां है बाइसे बर्बादी के चमन, कुछ बागबां का हाथ भी इसमें जरूर है। ये खुद ही कर रहे हैं तबाही अपनी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे कोई ऐसी एफर्ट दिखाई नहीं देती है कि इसका कोई इदराक करने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए कि बानी को जो रोजी पिक्चर ये जाके पेंट करते हैं, काश आप वो सुन पाए। वहां उनको तासुर दिया जाता है कि आपकी हर बात के बाद बाहर हर रोज इनकलाब आ रहा है। बट बुखारी साहब, मुझे बड़ी हैरत हुई। दिलचस्प बात ये है, अब आई डोंट नो कि कितनी इसमें सदाकत है। अगर ना होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें बाहर भी आ चुकी होती। उस दिन अडियाला जेल से कि परसों खान साहब से शायद मुलाकात का वक्त था और कोई नहीं गया उनसे मिलने के लिए। मैंने अर्ज किया आपसे कि जब सही क्यादत, जो क्यादत क्लेम करती है अपने आप को, वो इस डर से छुप जाए कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं, कहीं वर्करों के हत्थे ना चढ़ जाएं, तो दैट इज द डिस्कनेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय अ पॉलिटिकल पार्टी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको अर्ज करूं, अंडर नो सर्कमस्टांसिस कैन आई इमेजिन कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद खत्म हो। ये तो एक अच्छा ओमन था कि दो पार्टियों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक तीसरी पॉलिटिकल कुव्वत आई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो बागवान जो है, वो अगर खुद अपने बाग को उजाड़ने पर लग जाए या ऐसा होने लग जाए, तो फिर बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। काश ऐसा ना हो। ठीक, ऐसे में बुखारी साहब एक आखिरी एडवाइस ज़रा हुकूमत को भी दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, वो लोग इस वक्त विनर्स की तरह ख़ुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम जीत गए हैं, इस पार्टी ने अपनी नाकामी जो है वो खुद ही आवाम के सामने रख दी है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पेश आई, और ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन हुकूमत को करना क्या चाहिए विद दिस इन्फ्लेटेड ईगो कि हमने अपने राइवल्स को शिकस्त दे दी है? हुकूमत को कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए? हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उनको इल एडवाइस करके उनसे गलत काम करवाने की कैपेसिटी रखते हैं। सही। हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। हुकूमत को अभी भी अपना पोस्चर वही रखना चाहिए कि हम पीटीआई से संजीदा मुज़ाकरात करने के ख्वाहां हैं। उनको चाहिए कि जो उनके एलाइज बने थे उनको एंगेज करें। अचकज़ई वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, अख्तर मैंगल वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, और ऐसे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जिनका मेन स्ट्रीम में लाया जाना जरूरी है। मौलाना फजल रहमान, इन सबको एंगेज कीजिए और कन्विंस करने का पोस्चर नहीं तो नेक नियति से लीजिए कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तभी लोग उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और उनकी एफर्ट को सराहेंगे भी। अगर वो विक्टर बनेंगे तो जूतियां खाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कि आज भी सूरत हाल यही है। आप छोड़ के देख लीजिए खान साहब को और करा के देख लीजिए इलेक्शन के क्या नतीजा होगा। इसको अंडू करने के लिए या इसको विन विन सिचुएशन बनाने के लिए आपको एक सियासी जमात का पोस्टर रखना पड़ेगा। अगर आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बलबोते पर इतना ना उछलिए कि कल आपको भी उसी इंजाम का सामना करना पड़ा और अपने मुज़ाकरात वाले स्टैंड से पीछे ना हटें। थैंक यू वेरी मच सलीम बुखारी जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। मशरिक़ वुस्ता में एक नए जंगी महाज का आगाज हो चुका है। नए जंगी महाज में इजराइल बराह रास्त शामिल नहीं, मगर जंगी महाज का पहला और वाहिद मकसद मशरिक़ वुस्ता में इजरायली बालादस्ती को पहले से ज्यादा मजबूत करने के साथ ईरान और हिजबुल्लाह की सपोर्ट को कमजोर करना है। नया महाज मशरिक़ वुस्ता के एक अहम मुल्क शाम में खोला गया है। शाम और शामी सदर बशारुल असद को कमजोर करने के लिए फिर से पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर से प्रॉक्सीज की मदद से शामी रियासत के खिलाफ बगावत और सरकशी का माहौल गर्म किया जा रहा है। मार्च 2018 में यह सोचा जा रहा था कि शामी हुकूमत ने मगरबी प्रॉक्सीज जिनमें दाइश और अलकायदा शामिल हैं उनको शिकस्त से दो चार कर दिया है और इंकलाब के नाम के फितने का हमेशा से सर कलम कर दिया है, मगर ऐसा न हो सका। आज 6 बरस बाद फिर से फितने ने न सिर्फ
سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، بلکہ پہلے کی نسبت مزید طاقتور اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر شامی افواج پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ آج سے 3 روز قبل شام میں موجود باغی گروپس کی کارروائی اس وقت منظر عام پر آئی جب شامی باغیوں کی طرف سے مغربی صوبے حلب پر ایک بڑے پیمانے پر جھڑپ سامنے آئی، جس کے نتیجے میں بشار الاسد کی افواج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ شامی باغیوں کی کارروائی کے نتیجے میں 13 دیہات کے ساتھ حلب میں شامی فوجی بیس بھی شامی حکومت کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حیران کن طور پر باغی گروپ 2016 کے بعد اب پہلی مرتبہ تقریباً نصف شہر پر قابض ہو چکے ہیں۔ باغیوں کا کہنا تھا کہ شامی افواج کی گولہ باری کے بعد یہ کارروائی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ شامی باغیوں کی کارروائی کے نتیجے میں حکومتی افواج اور ان کے حامیوں کے 37 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 2020 کے بعد یہ شام میں پہلی بڑی کارروائی ہے۔ اس سے قبل ترکیے اور روس ثالثی کے بعد جنگ بندی کا عمل ممکن ہو سکا تھا۔ شامی افواج پر حملہ کرنے والے گروپس کی سربراہی حیات تحریر الشام نامی گروپ کر رہا ہے، جس کے ساتھ القاعدہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی پشت پناہی اسرائیل اور ترکیے کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ القاعدہ میں عرب، سینٹرل ایشیا اور شمالی افریقہ کے شہری شامل ہیں جو شامی حکومت پر حملہ آور ہیں۔ باغی گروپس کے حملوں اور کامیاب کارروائیوں کے بعد شام میں خوف کی ایک نئی فضا نے جنم لیا، جس کے بعد نہ صرف بشار الاسد حکومت بلکہ ایران اور ماسکو میں بھی سیکیورٹی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ القاعدہ کی کارروائی کے آغاز کے ساتھ شام پر اسرائیلی فضائی کارروائی بھی دیکھنے میں آئی، جس میں لبنان اور شام کے بارڈر کراسنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ تل اویو نے حزب اللہ کو فراہم کرنے والے گوداموں کو نشانہ بنایا ہے۔ شام پر اسرائیلی کارروائی کی ٹائمنگ کی بات کی جائے تو کارروائی کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا جب امریکی صدر جو بائیڈن لبنان اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کا اعلان کر رہے تھے، اور دوسری طرف شامی باغی شامی حکومتی افواج پر حملہ آور تھے۔ شامی باغیوں اور اسرائیل فضائیہ کے حملوں کے بعد ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل فلسطین اور لبنان کے بعد اپنی پراکسیز کی مدد سے حزب اللہ اور ایران کے حمایتی ملک کے خلاف ایک نیا محاذ کھول چکا ہے۔ اسرائیلی پراکسیز کو جدید اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ القاعدہ اور دیگر تنظیموں کے حملوں کے بعد روس فضائیہ نے شام اور ترکیے کے سرحدی علاقوں میں شدت پسندوں کو نشانہ بنانے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے مخالفین کو کمزور کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ اسرائیل اپنی فضائی کارروائی کی مدد سے القاعدہ اور دیگر شام مخالف تنظیموں کی مدد کرتا ہے۔ اسرائیل اور شام مخالف تنظیموں کا میل جول کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی بات کا تذکرہ شامی صدر بشار الاسد نے اپنے فورن افیئرز میگزین کو 9 برس قبل ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا۔ شامی صدر کا کہنا تھا کہ جب بھی ہم اپنے مخالفین کے خلاف کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اسرائیلی فضائیہ ہماری آرمی کو کمزور کرنے کے لیے ہم پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شام میں ایک بڑے مذاق کے طور پہ یہ جملہ مشہور ہو چکا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ القاعدہ کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، القاعدہ کے پاس اسرائیلی ایئر فورس ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کا 9 برس پرانے انٹرویو کا یہ جملہ آج کی صورتحال میں بھی بہت معنی خیز ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.